قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام۔ القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن یعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا کفران لسعیہ وإنا لہ کاتبون، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورہ انبیاء میں آیت 48 سے لے کے آیت 93 تک کئی انبیاء اکرام کا ذکر مبارک آیا۔ اب اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کے آخری رکوع میں ایمان بالآخرت کا مضمون انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا۔ فمن یعمل من الصالحات وہو مؤمن، جو کوئی بھی اچھا عمل کرے اور وہ مومن بھی ہو، اس کا عمل صرف اللہ کے لیے ہو، آخرت کے اجر و ثواب کے لیے ہو، فلا کفران لسعیہ، تو اس کی جو بھی محنتیں ہیں اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور بے شک ہم اس کی محنتوں کو لکھ رہے ہیں۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور حرام ہے کسی بھی بستی پر کہ جس کو ہم نے ہلاک کر دیا، أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، کہ اب وہ لوٹیں گے نہیں۔ ایک ہی دفعہ ہے بس، اسی میں جس نے اپنی آخرت بنا لی اور جس نے اپنی آخرت بگاڑ لی، دوبارہ موقع نہیں ملے گا، دوبارہ دنیا میں آ کر کوئی سپلیمنٹری امتحان دینے کا اب مزید کوئی موقع نہیں ہے۔ جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا، اب وہ بستی والے دوبارہ دنیا میں لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج وہ کھول دیے جائیں گے۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں تفصیلات ہم سورہ کہف کے آخر میں پڑھ چکے ہیں۔ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، یعنی قیامت کی ایک نشانی ہے یاجوج ماجوج کا کھول دیا جانا، ان کی یلغار۔ تو اب جب قیامت آئے گی تو اس کے بعد تو پھر سبھی لوگ زندہ ہو جائیں گے اور ہلاک کی ہوئی بستیاں بھی دوبارہ ظاہری باتیں زندہ ہوں گی۔ فرمایا وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، اور جو یاجوج ماجوج ہیں وہ ہر اونچی جگہ سے پھسلتے ہوئے میدانی علاقوں کی طرف آ رہے ہوں گے۔ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، اور پھر قریب آ جائے گا وہ سچا وعدہ، وہ قیامت والا وعدہ۔ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب وہ وعدہ آ جائے گا، قیامت آ جائے گی، تو نگاہیں پتھرا جائیں گی ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا تھا۔ یعنی روز قیامت یہ الفاظ آ چکے ہیں سورہ ابراہیم میں بھی کہ اس روز کافروں کی نگاہیں وہ پتھرائی ہوئی ہوں گی۔ فرمایا پتھرا جائیں گی آنکھیں روز قیامت ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا۔ یا ویلنا، بڑی حسرت سے کہیں گے، ہائے ہماری خرابی، قد کننا فی غفلۃ من ھذا، ارے ہم تو اس سے غافل میں تھے، ہم تو اس دن کی تیاری سے غفلت میں تھے۔ بل کننا ظالمین، بلکہ ہم ظالم تھے۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، بے شک تم بھی اور تم جن کی اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو وہ بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ تمہارے جو بت ہیں وہ بھی تمہارے ساتھ جہنم میں جلیں گے۔ وہ تمہارے احبار اور رہبان کہ جن کو تم نے اللہ کو چھوڑ کے رب بنا لیا، اور وہ جس چیز کو حلال کہتے تم اسے حلال مان لیتے تھے، جس چیز کو حرام کہتے تم انہیں حرام مان لیتے تھے، وہ تمہارے نام نہاد وہ مذہبی پیشوا وہ بھی تمہارے ساتھ، وہ پنڈت اور پادری بھی جہنم میں جل رہے ہوں گے۔ اسی طریقے پر جن شیطان جنات کو تم نے، جن سے تم پناہ مانگا کرتے تھے مختلف وادیوں میں کہ میں اس وادی کے جن کی پناہ میں آتا ہوں، جن شیطانوں کو تم نے اپنا معبود اور رب بنایا ہوا تھا، وہ بھی سب کے سب تمہارے ساتھ جہنم میں جلیں گے۔ فرمایا انتم لہا واردون، تم سب کے سب اس جہنم میں وارد ہونے والے ہو، آنے والے ہو۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ، اگر یہ بت اور یہ مذہبی پنڈت اور پیشوا اور یہ شیاطین واقعی معبود ہوتے تو یہ جہنم میں نہ آتے۔ ما وردوہا، یہ جہنم میں نہ وارد ہوتے۔ وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ سب کے سب جہنم میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ، اور جہنم میں ان کے لیے ہوگا چیخنا۔ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ،
اور وہ جہنم میں کچھ بھی سن نہ سکیں گے۔ ان الذین سبقت لہم من الحسنی، اور بے شک وہ لوگ کہ جن کے لیے ہماری طرف سے پہلے سے ایک بھلائی طے ہو چکی ہے، اولئک عنہا مبعدون، وہ اس جہنم سے دور رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں انہی میں شامل فرمائے۔ لا یسمعون حسیسہا، وہ جہنم کی آہٹ تک نہیں سنیں گے، وہم فی ما اشتہت انفسہم خالدون، اور وہ اپنے جو جی کی لذتیں ہیں وہ ان میں مشغول ہوں گے ہمیشہ ہمیش کے لیے، اپنے جی کے جو مزے ہیں وہ لے رہے ہوں گے ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ لا یحزنہم الفزع الاکبر، بڑی سے بڑی گھبراہٹ بھی انہیں غمگین نہ کرے گی۔ وتتلقاہم الملائکہ، اور فرشتے ان کو لینے آئیں گے، ان کے استقبال کے لیے آئیں گے اور ان سے کہیں گے ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ ہے وہ تمہارا دن کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ تمہیں اس روز تمہاری نیکیوں کا، تمہارے اچھے اعمال کا بھرپور بدلہ دیا جائے گا۔ یوم نطوی السماء کطوی السجل للکتب، اس روز ہم آسمان کو ایسے لپیٹ لیں گے جیسے کہ کتابوں کے تومار کو لپیٹا جاتا ہے۔ پرانے زمانے میں کتابوں کی بائنڈنگ نہیں ہوتی تھی، ایک صفحہ لکھا، اس کے ساتھ دوسرا صفحہ چپکا کے اس کو لکھا اور پہلے صفحے کو لپیٹ لیا، اس کے بعد ایک اور صفحہ چپکایا، اس کو لکھا، اب دو صفحوں کو لپیٹ لیا۔ تو جس طرح کتابوں کے تومار کو لپیٹا جاتا تھا، فرمایا اسی طرح سے اس روز اللہ تعالیٰ جو ہے وہ والسماوات مطویات بیمینہ، یہ پورا آسمان اللہ کے دائیں ہاتھ میں لپٹا ہوا ہوگا۔ تو اس روز ہم آسمان کو ایسے لپیٹ لیں گے جیسے کہ کتابوں کے تومار لپیٹے جاتے ہیں۔ کما بدانا اول خلق نعید، اور جیسے کہ ہم نے پہلی بار بنایا تھا ہم اس کو دوبارہ دہرائیں گے، سارے انسانوں کو دوبارہ تخلیق کریں گے۔ وعدن علینا، یہ وعدہ ہمارے ذمے ہے، انا کننا فاعلین، بے شک ہم ایسا کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّکْرِ، اور ہم نے لکھ دیا تھا زبور میں نصیحت کے بعد، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ بے شک زمین کے وارث بنیں گے بالآخر ہمارے نیک بندے، بالآخر اس زمین پر اللہ کے نیک بندوں نے وارث بننا ہے۔ اس کا حوالہ دیا ہے شیخ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں کہ زبور کے چیپٹر 37 میں آیت نمبر 29 میں یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ صادق زمین کے وارث ہوں گے۔ قرآن مجید نے اسی کا حوالہ دیا ہے، اور اللہ کے رسول نے اس کی خوشخبری دی ہے کہ بالآخر یہ پوری کی پوری زمین پر اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی حکومت قائم ہوگی۔ آپ نے فرمایا کہ میرے لیے پوری زمین لپیٹ دی گئی، میں نے اس کے سارے مشرق دیکھ لیے، میں نے اس کے سارے مغرب دیکھ لیے، اور جو زمین کا حصہ میں نے دیکھا ہے وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین غالب ہوگا، اللہ کے نیک بندوں کی حکومت وہاں پر قائم ہوگی۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ کل 5 ادوار میرے دور کو ملا کر اب جو ہے وہ اس دنیا میں آئیں گے۔ دور نبوت جب تک اللہ چاہے گا وہ رہے گا، اللہ اسے پھر ختم کر دے گا۔ پھر ہوگی خلافت علی منہاج النبوہ، ایسی خلافت کا دور آئے گا جو بالکل نبوت کے طریقے پر ہوگی، یعنی خلافت راشدہ۔ جب تک اللہ چاہے گا وہ رہے گی، پھر اللہ اسے ختم کر دے گا۔ پھر آئے گی ملکن عازن، ایک ایسی بادشاہت آ جائے گی جو کاٹ کھانے والی ہوگی۔ اس میں اشارہ محسوس ہوتا ہے بنو امیہ بنو عباس کے دور کی طرف، کہ جس میں آپس میں بھی جو ہے وہ لڑائی ہوتی رہی، کربلا کا واقعہ ہو گیا، واقعہ حرہ ہوا، عباسیوں نے کس طرح سے پھر بڑی صفاقی کے ساتھ بنو امیہ کے حکمرانوں کو مارا اور اس کے بعد خود قبضہ کر لیا حکومت پر، آپس کی خانہ جنگی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب تک اللہ چاہے گا یہ بادشاہت بھی رہے گی۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ملکن جبریل، ایک غلامی کی بادشاہت آ جائے گی، دوسرے آ کر تمہیں غلام بنا لیں گے۔ یہ دور بھی جب تک اللہ چاہے گا رہے گا۔ ہم پر غلامی کا دور آ گیا، رفتہ رفتہ وہ دور ختم ہو رہا ہے۔ براہ راست یورپ کی غلامی سے، مغرب کی غلامی سے ہم آزاد ہوئے، لیکن بہرحال ابھی بھی کچھ غلامی کے اثرات ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ 5واں دور ہوگا خلافت کا، اور اس کے بعد آپ خاموش ہو گئے۔ تو بالآخر پورے گلوب پر اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی حکومت قائم ہونی ہے۔ فرمایا ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ بے شک زمین کے وارث بنیں گے میرے نیک بندے۔ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، بے شک اس میں ایک پیغام ہے، اس میں خوشخبری ہے
ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پاکیزہ حکومت کے قیام کے لیے ہمیں بھی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم وہ حکومت دیکھیں یا نہ دیکھیں، اللہ کرے کہ اس حکومت کی جو بھی عظیم عمارت تعمیر ہونے والی ہے اس کی بنیادوں میں اللہ کرے کہ ہمارا پسینہ، ہمارا خون، ہمارا مال بھی کام آ جائے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے اور تمام جہان والوں کے لیے، دونوں ترجمے ہیں، رحمت بنا کر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی عظیم ہستی ہے۔ آپ کی رحمت کے کئی پہلو ہیں۔ آپ کے ذریعے سے ہمیں قرآن جیسی ہدایت ملی جو کہ سب سے بڑی رحمت ہے۔ ہدایت ہے تو ہر نعمت رحمت، ہدایت نہ ہو تو دنیا کی نعمتیں قیامت کے دن جواب دہی کے حوالے سے زحمت بن جائیں گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک ایسا صالح معاشرہ قائم ہوا کہ جس میں ہر ایک کا مال، ہر ایک کی جان، ہر ایک کی آبرو محفوظ ہوئی۔ غیر بھی تعریف کرتے ہیں۔ ایچ جی ویلس جیسے دشمن رسول نے اعتراف کیا کہ آزادی اور مساوات اور اخوت کے واس تو بہت سے لوگوں نے کہے، ہمارے پیغمبر عیسیٰ نے بھی کہے۔ یہ ماننا پڑتا ہے کہ ان اصولوں پر مبنی نظام اگر قائم کر کے دکھایا تو وہ حضرت محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی طریقے پر آپ کی تعلیمات سے ایک قلبی سکون حاصل ہوتا ہے۔ آپ کی تعلیمات پر عمل سے بڑی سہولتیں ہیں۔ میں مثال دیا کرتا ہوں خطبہ نکاح جب پڑھاتا ہوں کہ اگر ہم سنت کے مطابق اپنے شادی کے معاملات کو کریں، اتنا سکون اور اتنی آسانی ہے کہ کچھ وقت نہیں لگتا۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جمعے میں 2 خاندانوں کے درمیان رشتہ طے کرایا، عصر کے بعد نکاح پڑھایا، مغرب کے بعد رخصتی کر دی۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اتنا آسان طریقہ ہے نکاح کا اگر سنت پر عمل کیا جائے، اور عمل نہ کریں تو نکاح ایک بوجھ ہے، ایک پہاڑ ہے جس کے لیے مہینوں پہلے تیاری کرنی پڑتی ہے۔ تو سنت پر عمل ہو تو ہمارے لیے رحمت ہی رحمت ہے، اور سنت کو چھوڑ دیں تو پھر بوجھ ہی بوجھ ہے، مصیبتیں مصیبتیں ہیں۔ لیکن خود غور کیجئے کہ اللہ کے رسول جب آئے تو اس وقت آپ کس اعتبار سے سب سے بڑی رحمت ثابت ہوئے؟ سب سے بڑی جو رحمت آپ ثابت ہوئے، رحمت ہوتی ہے وہ شے جو کہ آپ کی ضرورت کو پورا کر دے۔ آپ کو شدید پیاس لگی ہے اور کوئی آپ کو گرم کمبل لا کے دے دے، گرم کمبل رحمت نہیں ہے، آپ کو تو پانی چاہیے۔ اور آپ کو شدید سردی لگ رہی ہو اور کوئی آپ کو پانی پیش کر دے، پانی رحمت نہیں ہے، اب آپ کو کمبل چاہیے۔ جس وقت اللہ کے رسول آئے اس وقت نوع انسانی بدترین مظالم کا شکار تھی۔ بڑی بڑی 2 امپائرز بنی ہوئی تھیں، ایک رومن اور ایک ایرانین، اوپر بیٹھے بادشاہ عیاشیاں کر رہے تھے، ان کے نیچے جاگیردار تھے جو محنت کرنے والوں کا خون اور پسینہ چوس رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے بڑی محنت کر کے، بڑی تکلیفیں اٹھا کر معاشرے کو عادلانہ نظام ایسا عطا کیا کہ نوع انسانی کو ظلم سے نجات دلا دی، بادشاہت ختم کر دی، خلافت کا نظام آ گیا، جاگیرداری ختم کر دی، اور زکوٰۃ دینے والے گھوم رہے ہیں، زکوٰۃ دینے والے مل نہیں رہے۔ یہ ہے سب سے بڑی اللہ کے رسول کی رحمت اس دنیا میں۔ آج بھی ہم اسی کے متلاشی ہیں۔ آج نوع انسانی عادلانہ نظام کے لیے ترس رہی ہے۔ ہم سے زیادہ ظلم یورپ میں ہے، اور وہ باشعور بھی ہیں ہمارے مقابلے میں۔ جب وہاں پر IMF اور بڑے ممالک کے اجلاس ہوتے ہیں تو کتنے وہاں پر ہنگامے ہوتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ ظالم ہیں جو دنیا کے وسائل پر قبضہ کر کے اور لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ عادلانہ نظام کس کے پاس ہے؟ ہمارے پاس ہے۔ ہم خزانے کے سام بنے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ خود فائدہ اٹھا رہے ہیں، نہ نوع انسانی کو وہ نعمت پہنچا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہماری کوتاہیوں پر احساس ضیاء عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں عادلانہ نظام کے قیام کے لیے مال اور جان سے جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قل، اے نبی ان سے کہیے، انما یوحا الی۔ پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر ضیاء القرآن میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی بڑی اونچی شان بیان ہوئی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ خطرہ تھا کہ کہیں ان کے اللہ کے رسول کے اس اعلیٰ مقام کو دیکھ کر کہیں ان سے محبت کرنے والے انہیں اللہ کے ساتھ شریک نہ کر دیں، اس لیے اب اگلی آیتوں میں توحید کا بیان ہے، تاکہ جو ہے وہ کوئی اگر امکان ہے شرک کا تو اس کا ازالہ کر دیا جائے۔ باقی ساری کی ساری آیتیں آپ دیکھیں گے کہ وہ توحید کے بیان پر ہیں۔ اللہ کے رسول کا مقام بہت اونچا ہے۔
لیکن ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بندے، معبود نہیں ہیں، محبت میں جو ہے وہ غلو کا شکار ہو کر خدا نخواستہ ان کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کر دینا۔ قل، اے نبی ان کے سامنے اعلان کیجئے، انما یوحا الی، بے شک میری طرف یہ بات وحی کی گئی، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، فہل انتم مسلمون، پس تم اس کا کہنا مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم اس دعوت کو قبول نہ کرو، فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، تو اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میں نے بالکل برابر تمہیں خبردار کر دیا، وَإِنْ أَدْرِي، اب میں نہیں جانتا، أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، آیا قریب ہے یا دور ہے اس عذاب کا وعدہ جو تم سے کیا گیا ہے۔ میں عاجز ہوں، مجھے ہر چیز کا پتہ نہیں ہے، ہر چیز کا پتہ صرف اللہ کو ہے۔ یہ ہے شرک کی جڑ کاٹنا، مجھے نہیں پتہ آیا تم سے جس عذاب کا وعدہ کیا گیا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے۔ اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ، بے شک وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اس بات کو بھی جو پکار کر کہی جائے، وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ کہ تم چھپاتے ہو، وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ، اور میں نہیں جانتا کہ آیا یہ جو تمہیں مہلت دی جا رہی ہے یہ کو تمہارے لیے کوئی آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور تمہارے لیے کچھ وقتی طور پر کو فائدہ اٹھانے کا ایک جو ہے وہ ذریعہ ہے۔ قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ، اور آخری آیت، اس آیت میں اللہ کے رسول کی ایک فریاد اللہ سے بھی ہے اور ایک آپ کی گفتگو اسی آیت میں کفار سے بھی ہے۔ قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فریاد کی، اے میرے رب تو فیصلہ کر دے حق کے ساتھ، اب بہت ہو گیا، میں نے ان کو سمجھانے کا حق ادا کر دیا لیکن یہ بھی ہٹ درمی کی آخری حد کو پہنچ چکے ہیں، اے میرے رب تو فیصلہ کر دے حق کے ساتھ۔ یہ تو آپ کی فریاد ہے رب سے، اور پھر مشرکین سے، دشمنوں سے آپ نے فرمایا وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ، اور ہمارا رب رحمان ہے، ہم جس سے مدد مانگتے ہیں اس جھوٹ کے مقابلے میں جو تم گھڑ رہے ہو۔ سورۃ الحج منفرد ایک صورت اس معنی میں کہ برزخی صورت ہے۔ یہ صورت مکی بھی ہے مدنی بھی ہے، اس میں اکثر حصہ تو مکے میں نازل ہوا، لیکن کچھ اس کی آیات ایسی بھی ہیں حج سے متعلق، قربانی سے متعلق، جو مدینے میں نازل ہوئیں، اور اس میں کچھ آیتیں ایسی بھی شامل ہیں جو کہ دوران سفر ہجرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ تو واحد صورت ہے جو برزخی صورت ہے، مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی پہلی 24 آیتوں میں ایمان بالآخرت کا تذکرہ ہے، اس کے بعد آیات 25 تا 37 میں حج اور قربانی کے حوالے سے کچھ تفصیلات آئیں۔ آیات 38 تا 41 دوران سفر ہجرت نازل ہوئیں جس میں مسلمانوں کو کفار کے خلاف جنگ کی اجازت دی گئی۔ آیات 42 تا 72 میں مشرکین مکہ کے ساتھ کشمکش ہے، اور اس کے بعد آخری 6 آیات ہیں 73 تا 78 جس میں قرآن حکیم کی دعوت کا خلاصہ ہے۔ یہ ہے اس صورت کے مضامین کا تجزیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب پہلی 24 آیتیں ایمان بالآخرت سے متعلق۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی نافرمانی سے بچو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک جو قیامت کا زلزلہ ہے وہ بہت بڑی شے ہے۔ قیامت میں زلزلہ جو ہے وہ 3 مرتبہ آئے گا۔ پہلی مرتبہ سور میں پھونک ماری جائے گی تو بڑی زبردست قسم کی گھبراہٹ طاری ہوگی جس کا نقشہ یہاں کھینچا جا رہا ہے۔ پھر دوسری بار سور میں پھونک ماری جائے گی تو اس وقت جو ہے وہ تمام کے تمام لوگ وہ مر جائیں گے سوائے اس کے جس کو اللہ زندہ رکھے، اور اس کے بعد تیسری بار جب سور میں پھونک ماری جائے گی سب کے سب لوگ زندہ ہوں گے اور دوڑیں گے میدان حشر کی طرف پہنچ جائیں گے۔ تو پہلا نفخۃ الصاق جس کا ذکر یہاں ہے، دوسرا نفخۃ الصاق جب کہ سب کے سب لوگ مر جائیں گے، اور تیسرا نفخۃ القیامہ جب کہ سب کے سب کھڑے ہوں گے، زندہ ہوں گے اور میدان حشر کی طرف جمع ہوں گے۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اس روز تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والے بچے کو چھوڑ دے گی، وہ اس بچے کا خیال نہیں رہے گا۔ ماں کو بچے سے بہت پیار ہوتا ہے، خاص طور پر اس وقت جب کہ بچہ اس کا محتاج ہوتا ہے، دودھ پی رہا ہوتا ہے،
ایسی گھبراہٹ طاری ہوگی کہ ہر دودھ پلانے والی وہ بھول جائے گی اپنے دودھ پیتے بچے کو۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ہر حمل والی اپنے حمل کو پھینک دے گی۔ کسی بھی مونس کو اپنا حمل بڑا عزیز ہوتا ہے، وہ اپنا حمل گرا دے گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور تم دیکھو گے لوگوں کہ وہ نشے میں ہیں، یعنی وہ ایک دم نظر آئے گا پاگل سے ہیں، مدہوش ہیں۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، وہ کوئی نشے میں نہیں ہوں گے، وہ کوئی پاگل نہیں ہوں گے۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، ان پر جو گھبراہٹ یہ طاری ہوگی یہ اللہ کے عذاب کی علامت ہے، اور لیکن اللہ کا عذاب بہت شدید ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں کے بارے میں جھگڑتا ہے بغیر کسی علم کے۔ علم نہیں ہے لیکن بحث کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کیسے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا۔ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، کردار کا یہ حال ہے کہ وہ ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتا ہے۔ کتب علیہ، شیطان کے بارے میں لکھ دیا گیا، انہ من تولاہ، کہ جو بھی شیطان کو دوست بنائے گا فانہ یضلہ، تو شیطان تو اس کو بھٹکا دے گا، ویہدیہ الی عذاب السعیر، اور شیطان اس کو ہدایت دے گا، اس کی رہنمائی کرے گا دہکتی ہوئی آگ کے عذاب کی طرف۔ اللہ تعالی ہمیں شیطان کے حملوں سے محفوظ فرمائے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تم واقعی دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں شک میں ہو تو ذرا غور تو کرو۔ فإنا خلقناکم من تراب، بے شک ہم نے تمہیں بنایا مٹی سے۔ پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے، اس کے بعد کیسے بنایا؟ ثم من نطفۃ، پھر ہم نے تمہیں بنایا نطفے سے، ثم من علقۃ، نطفے کو اللہ تعالیٰ نے پھر رفتہ رفتہ شکل دی ایک جمع ہوئے خون کی۔ جب مرد اور عورت دونوں کا نطفہ ملتا ہے اور رحم مادر میں وہ چلا جاتا ہے تو وہ چپک جاتا ہے رحم مادر کی دیوار سے، معلق ہو جاتا ہے، متعلق ہو جاتا ہے، اور خون چوس چوس کے رفتہ رفتہ بڑا ہوتا ہے۔ اس کو کہا گیا علقہ۔ پھر ہم نے تمہیں بنایا علقہ سے، ثم من مضغۃ، پھر ہم نے تمہیں بنایا بوٹی سے، مخلقۃ، کہ جس پر نقش و نگار بنے ہوتے ہیں، بغیر مخلقہ، اور شروع میں وہ اس طرح ہوتی ہے کہ اس پر نقش و نگار بنے ہوئے نہیں ہوتے، رفتہ رفتہ وہ علقہ تبدیل ہوتا ہے بوٹی میں، پھر اس کے اوپر نقش و نگار بننا شروع ہو جاتے ہیں کہ کس طرف چہرہ ہے، کس طرح کی کہاں ہاتھ ہیں، کس طرف ٹانگیں ہیں۔ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ ہم تمہارے لیے یہ سارے مراحل واضح کریں۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ہم جس کو چاہتے ہیں رحم میں رکھتے ہیں ایک معینہ مدت تک کے لیے۔ اگر جو ہے وہ 3 مہینے کے اندر ماں کی کسی بے احتیاطی کی وجہ سے بچے میں عذر ہو جائے، بچہ معذور ہو جائے تو حمل گر جاتا ہے، ماں خدا نہ خواستہ اسموکنگ کرنے والی ہو تو اس کی وجہ سے بھی بچے میں ڈیفیکٹ آ جاتا ہے، اگر کوئی ایسی دوا اس نے استعمال کر لی جو مضر تھی اس کی وجہ سے بھی بچے میں معذوری پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اگر 3 مہینے کے اندر کوئی معذوری ہے تو اللہ تعالیٰ اس حمل کو گرا دیتا ہے۔ تو ہم جس کو چاہتے ہیں اسی کو ہم رکھتے ہیں رحم مادر میں ایک معینہ مدت تک کے لیے۔ ثم نخرجکم طفلا، اور پھر ہم تمہیں نکالتے ہیں بچے کی صورت میں۔ ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تاکہ تم رفتہ رفتہ پہنچو اپنی پختگی کو، اپنی جوانی کو۔ ومنکم من یتوفی، اور تم میں سے کوئی وہ ہے کہ جس کو وفات دے دی جاتی ہے۔ ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور تم میں سے وہ بھی ہے جو بالآخر لوٹا دیا جاتا ہے ایک نکمی عمر کو، لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، کہ وہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی کچھ نہیں جانتا۔ یہ ہے انسان کی تخلیق کے مراحل۔ ڈاکٹر کیتھ ایلمور نے اپنی کتاب میں یہ آیتیں لکھیں، بد نصیب مسلمان تو نہیں ہوئے لیکن حیرت انہوں نے کی کہ سمجھ جو ہے وہ بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ 1400 سال پہلے اس کتاب میں بچے کی تخلیق کے مراحل بالکل اسی طرح سے بیان ہوئے ہیں جن کا ہم نے آج مشاہدہ کیا۔ تو حیرت ہوتی ہے کہ محمد نے کیسے اپنے ساتھیوں کو بچے کی تخلیق کے مراحل سے بالکل صحیح آگاہ کیا۔ ہمارا ایمان ہے کہ یہ محمد نے آگاہ نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کلام وحی کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ فرمایا اللہ نے سورہ حمیم سجدہ میں
ہم ان قریب ان کو نشانیاں دکھائیں گے، آفاق میں بھی، خود ان کے اپنے وجود میں بھی۔ یہ پکار اٹھیں گے یہ قرآن حق ہے، یہ قرآن واقعی اللہ کا کلام ہے۔ یہ تو مثال تھی انسانی تخلیق کی۔ مزید فرمایا وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، تم دیکھتے ہو زمین کو بالکل خشک پڑی ہے، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ، پھر ہم نے اس پر نازل کیا پانی تو ایک دم وہ ابری، وربت، وہ ایک دم ہلی، وربت اور ابری، وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور اس نے اگائیں ہر طرح کی رونق کی چیزیں۔ جو اللہ بچے کو اس طرح سے پیدا کر سکتا ہے، جو اللہ مردہ زمین کو اس طرح زندہ کر سکتا ہے، اس کے بارے میں فرمایا ذالک بأن اللہ هو الحق، اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی اصل حق ہے، وأنہ یحیی الموتیٰ، اور بے شک وہ مردوں کو زندہ کرے گا، وأنہ علی کل شیء قدیر، اور بے شک وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، وأن الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا، اور بے شک قیامت آئے گی، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں، وأن اللہ یبعث من فی القبور، اور بے شک اللہ ان کو زندہ کرے گا جو قبروں میں ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، پھر بھی لوگوں میں سے ایسے ہیں، ایسا کردار ہے جو اللہ کی قدرت کے بارے میں جھگڑتا ہے، بغیر کسی علم کے، بغیر کسی ہدایت کے، اور بغیر کسی روشن کتاب کو بنیاد بنا کر ثانیہ عطفہ لیضل عن سبیل اللہ، اپنا رخ موڑتا ہے، پھیرتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے رستے سے گمراہ کرے۔ لہو فی الدنیا خزی، اس بدبخت کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ہم اسے قیامت کے دن جلا دینے والے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ، یہ ہے وہ کمائی جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجی تھی، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ بندوں پر بالکل بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔